something rotten in the state of Denmark. Hamlet سے میں کوٹ کر رہا ہوں شیکسپیئر سے. یہاں پہ there is something rotten in the police force and in the system of Pakistan today. یہاں پہ جناب اسپیکر یہ شارام خان بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چچا کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا, پوری رات لگے رہے, انہوں نے سیف کو گیس کٹر کے ساتھ کھولا. کل گزشتہ کل جسٹس بابر ستار صاحب نے عرفان نواز میمن ڈی سی اسلام آباد 6 مہینے کی سزا اس کو سنائی کنٹیمپٹ آف کورٹ کیس میں. ملک جمیل ظفر ایس ایس پی آپریشنز 4 مہینے کی اس کو سزا سنائی. انٹرا کورٹ اپیل میں گئے ہوئے, کاش وہ اپیل ٹرن ڈاؤن ہوتی ہے, ان کو سزا ملتی ہے, تب یہ بیوروکریسی اور یہ پولیس فورس اور یہ لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے اوتھ لیا ہے, نہ کہ کسی کے ذاتی ملازم بننے کے لیے. یہ فرق ہوگا جب ریٹ آف لا پاکستان میں قائم ہوگا, جو ہمارے قائد عمران خان صاحب بار کہتے ہیں. جناب اسپیکر, ہم لوگ آتے ہیں الیکشن کے پروسیس کے درمیان, ہم لوگوں کے بینرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے, پوسٹرز نہیں الاؤڈ ہوتے تھے. جھنڈا پی ٹی آئی کا دیکھتا تھا, پولیس مین 5,000 روپے اس کا جرمانہ کرتا تھا. ہم لوگ اپنی الیکشن کیمپینز نہیں کنڈکٹ کر سکتے تھے, پولیس آتی تھی کہ ریپ اپ کرو, پھر بھی ہم لوگ جیتے. پھر آتے ہیں جناب والا کہ پولنگ سے ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے عمران خان صاحب کو 3 کیسز میں کنوکٹ کیا جاتا ہے. ان کا خیال تھا کہ جناب کہ ہم نے عمران خان صاحب کو یہ کنوکٹ کر دیا اور سزا سنا دی تو پی ٹی آئی کے ورکرز بالکل ڈی مورلائز ہو جائیں گے. اس نے تو ہم ساروں کو ایک اسٹیرائڈ کا انجیکشن لگا دیا, ہم لوگ اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہو گئے, ہمارے ورکر سپورٹرز اور بھی زیادہ موٹیویٹ ہو گئے, اور انہوں نے وہ 8 فروری کو دکھایا. سائفر کیس پہ آتے ہیں. سائفر کیس کیا تھا جناب اسپیکر؟ سائفر کیس آپ ذرا پوچھیں فارن آفس کے یہاں پہ لوگ ہیں. سائفر کیس جناب والا اوریجنل کاپی فارن آفس کے پاس ہوتی ہے, ایک کاپی جاتی ہے وزیر اعظم ہاؤس. وزیر اعظم ہاؤس کوئی وزیر اعظم اپنے پاس تو نہیں رکھتا, اس کا ملٹری سیکریٹری ہوتا ہے, اس کا پرنسپل سیکریٹری ٹو پرائم منسٹر ہوتا ہے. نومبر 2023 میں جا کے 2022 میں جا کے ایک کابینہ میٹنگ ہوتی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت ووٹ آف کانفیڈنس 11 مئی 2022 کو ختم ہوتی ہے. نومبر 2022 میں اچانک ان کو پتہ لگتا ہے کہ جی سائفر غائب ہو گیا. اور بھائی اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ افسران, وہ بیوروکریٹس, ان سے پوچھے, ان کو وہاں پہ لائیں, پٹ دیم آن ٹرائل, اور ان سے وہ نکلائیں. عمران خان کا اس میں کیا؟ یہ حقائق ہے. اور اس کے بعد یا آپ سائفر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کاغذ لہرایا, تو بلاول بھٹو صاحب کے نانا صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب, انہوں نے ہنری کسنجر کے بارے میں ایک کاغذ لہرایا تھا اور کہا تھا کہ یہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے. تو پھر وہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ لرن فرام ہسٹری. اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کا ورڈکٹ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ گھڑیاں بھی گنوا دی. اس کے علاوہ آپ آ جائیں عدت کیس, ایک ایشو جو ہسبینڈ اینڈ وائف کے درمیان ہوتا ہے, ایک خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان. عمران خان کی نفرت کے اندر انہوں نے پاکستان کی خواتین کے لیے وہ روڑے اٹکا دی ہیں, وہ پہاڑ انہوں نے کھڑے کر دیے ہیں کہ کہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ابھی جو طلاق کے اور فیملی کورٹس کے کیسز ہوں گے, خواتین جن کو دیہاتوں میں اور شہروں میں ایسے بھی انصاف لینے میں دقت آتی ہے, بالخصوص ہمارے جیسے ترقی پذیر ملک میں, وہاں پہ اور بھی مشکلات ابھی پیش آئیں گی. کس کی وجہ سے؟ صرف اس نفرت کی وجہ سے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. آتے ہیں ہم لوگ جناب اسپیکر انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر. انٹرا پارٹی الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا انٹرنل مسئلہ, وہ پورے قواعد اور ضوابط ہم لوگ پورے کرتے ہیں, جو کہ مسلم لیگ نون کا جب ہوا ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا اگلے دن ان کا انٹرا پارٹی الیکشن ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا کنڈکٹ کیا, پر پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں
کی باری آئی تو نہ بھائی نہ، ڈر تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم نہ بن جائے، ان کا سمبل لے لو، سمبل لے لیا نا، کیا ہوا؟ ہم لوگ اور شدت سے آئے۔ اس کے بعد ابھی ہم لوگ اپنا انٹرا پارٹی الیکشن کرا رہے ہیں الحمدللہ، پر مسئلہ یہ ہے جناب اسپیکر، مسئلہ یہ ہے کہ ایک ملک اور دو دستور نہیں چل سکتے۔ عوامی نیشنل پارٹی اس نے انٹرا پارٹی الیکشن اپنا نہیں کرایا، اور پھر بھی اس کا سمبل اس کو مل گیا، ان کو نامنل فائن دے کے۔ یہ کہاں کا مذاق، یہ کہاں کا قانون، یہ کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ اس کے بعد آتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن جس وقت لڑتی ہے تو پارلیمنٹیرینز بن کے آتی ہے۔ ہم کسی پارٹی کے ساتھ الحاق کرتے ہیں تو الیکشن کمیشن 1 بجے بیٹھ کے آر اوز کو انسٹرکشن جاری کرتا ہے کہ تحریک انصاف کا شخص جو ہوگا وہ کسی اور پارٹی میں نہیں جا سکتا۔ ایک ملک دو دستور نہیں چل سکتے جناب اسپیکر، نہ منظور ہے ہمیں۔ جناب اسپیکر، ہم لوگ آتے ہیں پولنگ ڈے کے اوپر۔ پولنگ ڈے کے اوپر اس سے پہلے الیکشن مینجمنٹ سسٹم، غالباً وہ حلقہ نمبر NA 102 تھا، جس کے ریٹرننگ آفیسر صاحب نے کہا کہ میں لوگوں کے نام انپٹ کرتا ہوں جن کی ڈیوٹی ایک مخصوص جگہ پہ لگائی جاتی ہے، یا سسٹم میں خرابی ہے، اور اس کے ایگزیکٹ ورڈز خط میں بھی ہیں جو سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے کہ there is someone behind the curtain، کہ پردے کے پیچھے کوئی ہے جس کا نام میں انٹر کرتا ہوں وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس بیچارے کا 48 گھنٹے کے اندر اس کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا جناب اسپیکر۔ یہ تو المیہ ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد جناب اسپیکر الیکشن ہوتا ہے، نامنیشن پیپرز پہ آتے ہیں، نامنیشن پیپرز پہ جناب ہم جتنے ہیں، ہمارے تو نامنیشن پیپرز لوگوں کے انہوں نے آربیٹریرلی اللہ اکبر، اللہ اکبر، علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ عمر ایوب صاحب کا مائک کھولے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں وہیں سے کنٹینیو کرتا ہوں جہاں پہ اذان ہوئی تھی۔ جناب اسپیکر، ہمارے تو نامنیشن پیپرز، یہاں پہ زین قریشی صاحب ہیں، ان کو تو ان کے نامنیشن پیپرز پولیس نہیں بھرنے دے رہی تھی۔ ہمارے لوگ نامنیشن پیپرز لینے کے لیے جا رہے تھے، ان کو وہاں پہ ارسٹ کیا جا رہا تھا۔ ہمارے پیپرز، نامنیشن پیپرز، ہمارے پروپوزرز، ان کو ارسٹ کیا جا رہا تھا، ہمارے سیکنڈرز کو اٹھایا جا رہا تھا، ہمارے نامنیشن پیپرز جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ان کو پھاڑا گیا تھا، بشمول میرے غائب ہو گئے، 3 4 یہ مستی خیل خان صاحب ہے، جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہمیں تو ایک پورا آپریشن کنڈکٹ کرنا پڑا کہ ہمارے نامنیشن پیپرز آرو تک پہنچے۔ یہ پرویز رائی کی اہلیہ گئی اپنے نامنیشن پیپرز، اور وہ ویڈیو فوٹیج موجود ہے جہاں پہ ان سے ایک شخص چھین کے لے کے جا رہا تھا۔ یہ کوئی سلمان اکرم راجہ صاحب کے پیپرز چھینے گئے تھے اور پھاڑے گئے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ کوئی الیکشن تھا؟ ہم لوگ بار کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی عذاب کی اور آگ کے دریا سے ہم لوگ نکل کے آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتا الیکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں پہ تو ان کے مسلم لیگ نون والوں کو تو رات کو آرام سے جگہ پہ صوفوں پہ بٹھا کے کہا گیا تھا، جی فکر نہ کریں، فارم 47 صبح آپ کے لیے سیٹ کر کے آپ کو ونر ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ یہ تو فارم 47 کی مار ہے۔ اور جگہ جگہ پہ ان کی بات ہوتی تھی کہ ساڑی گل ہو گئی ہے،
ہماری بات ہو گئی ہے. کیسے ہوئی؟ پاکستان تحریک انصاف کی اور ہمارے قائد عمران خان کی پاکستان کی عوام سے بات ہوئی. ان کا کوئی رانگ ہی نمبر لگا ہے, وہ بھی ان کا نہیں لگا. ابھی یہ مطلب بھاگتے پھر رہے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا کریں. جناب اسپیکر, ڈر اتنا کہ جس وقت آپ الیکشن کے قوانین کھول کے دیکھیں, الیکشن ایکٹ دیکھیں, رولز دیکھیں, جس وقت انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے تو بشرطے کہ کسی اور شخص کے پاس وہ سمبل نہ ہو تو اپنی چوائس کا سمبل لیتا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ مجھے وکٹ دے دیا جائے. باقی لوگوں نے بھی کہا. آرو نے جناب والا منتیں کی. انہوں نے کہا جی خدا کا واسطہ ہے, ہم پہ پریشر ہے, اوپر سے کدھر سے پریشر ہے وہ بھی نہیں کوئی بتاتا تھا. ہم پہ پریشر ہے کہ کوئی چیز بھی کرکٹ کے ساتھ منسلک ہو وہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے. اور انہوں نے وہ چیزیں واپس لیں. صبح رات کو الاٹ کر کے صبح انہوں نے واپس کر لیں. یہ حالات تھے. جناب اسپیکر, الیکشن کے دن پھر آپ آتے ہیں, پولنگ کے دن صبح مجھے پتہ لگتا ہے کہ کسی دن کہ کسی کے صبح فجر کے ٹائم پہ کہ ہم سارے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں مختلف شہروں اور دیہاتوں میں, ہمارے بینرز اور پوسٹرز کسی نے لگا دی ہیں, پر اس پہ جو سمبل تھا وہ کوئی اور لگا ہوا تھا. ابھی یہ کوئی کون اتنا مطلب خرچہ کرے کہ ہمارے لیے پرنٹ کرے سمبلز اور وہ سائن بھی جو ہے وہ ڈیفرنٹ لگے. بولے یہ کوئی مذاق بنا ہوا ہے. یہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, اپنے کھلواڑ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. یہ پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. یہ پہیہ گھومتا ہے, میں نے بہت دیکھا ہے. یہ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں, چوتھی بار الحمدللہ اس پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں. یہ گھومتا ہے پہیہ اور بڑی تیزی سے گھوم جاتا ہے. جناب اسپیکر, شام کو آر او کے دفاتر میں جس وقت ہمارے الیکشن ایجنٹس وہاں پہ گئے اور کینڈیڈیٹس خود جا رہے تھے, وہاں پہ کینڈیڈیٹس کو یا اریسٹ کیا گیا, دھکے مار کے باہر پھینکا گیا, دروازوں کو کنڈیاں ماری گئیں اور کہا جاؤ چھٹی کرو, ہم لوگ اپنی مرضی کا رزلٹ دیں گے. یہ جس طرح ہم نے فارم 47 لیے ہیں جناب اسپیکر, جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ فارم 45 اور 47 جو 47 ہم نے لیے, وہ جناب اسپیکر آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں وہ کتنا تردد کر کے, وہ کس طرح ہمارے ورکرز, ہمارے سپورٹرز نے, ہمارے ایم این ایز نے, ہمارے ایم پی ایز نے کیے. اور جن کو جو یہاں پہ نہیں ہے ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہوا. سلمان اکرم راجہ صاحب ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہے, زرتاج گل صاحبہ یہ میری بہن یہاں پہ, ان کو فزیکلی وہاں پہ مارا گیا, ایک خاتون کو. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جرت کی ایک ڈائریکٹ الیکشن لڑنے کی اور جیتی. یہ غلطی ہے. جناب اسپیکر, سیلر سروسز بند کر دی گئی. تقریباً 15 سے 20% الیکٹورل لسٹ کے اندر ووٹس جو ہیں وہ ایک بلاک کوٹ سے اٹھا کے دوسرے بلاک کوٹ پہ پھینکے گئے بغیر کسی وجہ کے. نادرا کا قانون ہے کہ یا آپ کا پرماننٹ ایڈریس ہوگا یا آپ کا ٹیمپری, جس کو آپ اسپیسیفائی کریں گے. انہوں نے اپنی مرضی سے کیا. کیا یہ پری پول ریگنگ نہیں ہے جناب اسپیکر؟ یہ ہر جگہ پہ ہوا, ہمارے ووٹرز نے فیس کیا. اس کے بعد آپ آتے ہیں جناب اسپیکر, کمشنر لیاقت چٹھا صاحب, انہوں نے وہ پول کھولا اور انہوں نے دنیا کو بتایا. جی چٹھا کٹھا انہوں نے کھول دیا دنیا کے سامنے. انہوں نے بتا دیا جناب اسپیکر لیاقت صاحب نے کہ 60 اور 70 ہزار کے لیڈز کے لوگوں کی لیڈز ختم کر کے جعلی فارم 47 جاری کیے گئے تھے. شیم جناب اسپیکر, یہ کوئی فخر کرنے کا مقام نہیں ہے. تبھی میں کہتا ہوں مسلم لیگ نون والے یہاں پہ جو بیٹھے ہیں, یہ پی ڈی ایم 2 جو آپ کی یہ نئی چور مارکا 2 حکومت بننے جا رہی ہے, یہ یہاں پہ ان کے چہرے دکھا رہے ہیں.
کہ کوئی خوش نہیں ہے، ان کو پتہ ہے چوری ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے یہ سسٹم اس طرح نہیں چل سکتا، انہوں نے ڈکیتی ماری ہے۔ اس کے بعد جناب والا ہم لوگ آتے ہیں کہ کراچی میں ایم کیو ایم کے ہمارے یہاں پہ ساتھی بیٹھے ہیں، نام اسپیکر یہ تو وائپ آؤٹ ہو گئے تھے، یہ بھی فارم 47 کی بدولت یہاں پہ آئے، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا، ان کا تو حق ہی نہیں بنتا۔ فارم 47 کے ذریعے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں۔ اسلام آباد کے ہماری تینوں سیٹیں وکلا حضرات ہیں، پورا بائنڈر فارم 45 کا الیکشن کمیشن کے پاس لے کے گئے ہیں، ایک فارم 45 اس میں موجود، ساتھ ان کے مخالفین یعنی کہ جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا تھا، جماعت اسلامی کے، ٹی ایل پی کے، باقی، اور انہوں نے ٹیلی کیا، انہوں نے کہا جی یہ فارم 45 جو ان کے پاس ہے ہمارے پاس بھی یہی ہے۔ کمیشن نے بات سنی اور جو شخص ان کے خلاف جیتے تھے وہ وہاں پہ آنے کی انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، نہ ہی انہوں نے کوئی سوچا بھی نہیں، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ اگلے دن پتہ لگتا ہے جناب کہ نہ اس فارم 45 کی انہوں نے ویلیو رکھی اور ڈیسیجن سنا دیا کہ جی فلانے ریٹرن کینڈیڈیٹس ہیں۔ جناب اسپیکر یہ تو الیکشن نہ ہوا، یہ تو سلیکشن ہو گیا، پھر 60-70 ارب روپے خرچ کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر تو آپ یہ کریں کہ صوبائی اسمبلیز میں گریڈ 19 اور 20 لوگوں بیوروکریٹس کی لسٹ بنائیں اور ان کو کہیں کہ آپ کا اضافی چارج ہے کہ آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں گے، اور یہاں پہ آپ گریڈ 21 اور 20 کے سینئر ایڈیشنل سیکرٹریز اور سیکرٹریز کی لسٹ بنائیں اور ان سے کہیں کہ یہاں پہ ہاؤس میں آپ ریپرزنٹیشن کریں گے، سلیکشن پروسیس ہوگا، خرچے سے بھی بچیں گے، اور اللہ خیر صلاح۔ یہ تو اس طرف سسٹم لے کے جا رہے ہیں، یہ تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جناب اسپیکر پشاور میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں ڈی آر او ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، آفاق وزیر، 8 پروونشل اسمبلی کی سیٹیں اور 1 نیشنل اسمبلی کی سیٹ وہاں پہ کھا گئی ہیں۔ یہاں پہ اچکزئی صاحب ابھی موجود نہیں ہے، یہ کہہ رہے تھے اس بار تو بیلٹ پیپر اویلیبل تھا فار سیل، وہ کہتے تھے جی 3 کروڑ 4 کروڑ یہ بولیاں لگ رہی تھیں، اور یہ جو چور مارکا 2 حکومت ہے ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے یہ لوٹ سیل اویلیبل تھی۔ میں تو داد دیتا ہوں جناب اسپیکر پاکستان کی عوام کو، میں تو سلوٹ اور سلام پیش کرتا ہوں اس بہادر قوم کو جنہوں نے اپنے لیڈر عمران خان کی خاطر ہم ساروں کے سمبلز خود ڈھونڈ کے آ کے ٹھپے مار کے اتنی بھاری اکثریت سے ہمیں ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم تو پاکستان کی عوام کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، ہم تو ان کے غلام ہیں یہاں پہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر ہم لوگ آتے ہیں یہاں پہ شہباز شریف نے کہا، انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا، اچھی بات ہے، انہوں نے کینیڈی کو کوٹ کیا، انہوں نے ask not what the country can do for you but what you can do for your country۔ میں اس کا جواب کہتا ہوں go, just go, for God's sake go، یہ ہمارا جواب ہے۔ پاکستان کی عوام کی آواز سنیں، انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا، جسٹ گو۔ جناب اسپیکر شہباز شریف مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں، اویلا کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ میں لیڈرشپ سے پوچھتا ہوں ان کا کون سا بچہ یا کوئی اور پاکستان کی کسی جنگ میں جا کے اس نے سینے پہ جا کے پاکستان کے محاذوں پہ لڑا ہو؟ ان کا کون سا کوئی بیٹا بھتیجا یا اور کوئی ہے جو اس وقت میں وردی میں جا کے وہ سرو کر رہا ہے؟ مجھے بتا دیں یہاں پہ، ابھی مجھے بتا دیں جناب اسپیکر، ان کے بیٹے اور بیٹیاں، یہ ان کے بیٹے تو جا کے وہاں پہ عیاشی کر رہے ہیں، کوئی ایون فیلڈ میں ہے، کوئی کدھر ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ ہم لوگ ہیں یہاں پہ اس ماں دھرتی کی حفاظت کے لیے، ہم حفاظت کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمارا خون حاضر ہے، ہم حاضر ہیں، پہلے سینے پہ گولی ہم کھائیں گے، باقی افواج پاکستان یا کوئی کھانے کے لیے ہم لوگ چھوڑیں گے۔ یہ شخص یہاں پہ موجود ہے۔
ہمارے قائد ہمارے لیڈر نے بار کہا ہے جناب اسپیکر کہ ملک بھی میرا، فوج بھی میری زندگی میری جان بھی پاک فوج اور مسلح فوج کے لیے قربان. یہ ہمارا لیڈر ہے. جناب اسپیکر، اکانومی کے بارے میں ہم لوگ ابھی بات کرتے ہیں، بڑی اچھی بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رول آف لا کی بات کرتے ہیں. انہوں نے بات کی ہے رول آف لا ہوگا تو ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ آئے گی. جس وقت سپریم کورٹ پہ اٹیک ہو رہا تھا تو وہ کوئی سپریم کورٹ، کوئی ہندوستان کا سپریم کورٹ تھا، دلی میں تھا جو یہاں پہ آ کے اٹیک ہو رہا تھا؟ وہ کیا تھا؟ جناب اسپیکر، مجھے بتائیں کہ چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو اریسٹ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی تو وہ کون سے ملک کے چیف جسٹس تھے؟ پاکستان کے چیف جسٹس تھے. کس رول آف لا کے بارے میں بات کریں؟ تاریخ ہر چیز ریکارڈ کرتی ہے جناب اسپیکر، آپ بھول نہیں سکتے ہیں. ہم لوگ یہاں پہ یہ بھی میں بات کرتا چلوں جناب اسپیکر کہ شہباز شریف نے، مجھے لگتا ہے کہ جو تقریر انہوں نے یہاں پہ پڑھ کے سنائی ہے، جس طرح کا ان کا الیکشن کا سکرپٹ اور طریقہ کار لکھا گیا تھا، وہ تقریباً 25 سال پرانا تھا. اور یہ تقریر کسی بیچارے ریٹائر ہونے والے سیکشن آفسر نے لکھی ہے. خود میرا نہیں خیال کہ اس طرح یہ لکھ سکتے تھے. یہ پرابلمز آئیڈینٹیفائی کر رہے تھے. سلوشن ان کی تقریر میں ایک بھی نہیں تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں جناب اسپیکر، اکانومی کے بارے میں آئے نا، بات کریں. اس ہاؤس میں الحمدللہ 4 بجٹ میں نے بنا کے اس ہاؤس میں نے پیش کیے. آج ہم بات کر لیں، مظاہرہ کریں، مناظرہ میرے ساتھ کر لیں. انرجی کے بارے میں بات کرتی آ جائیں کر لیں. اکنامک افیئرز پہ بات کرتے ہیں آ جائیں، ہم لوگ کر لیتے ہیں، ابھی کرتے ہیں. اور ایک فگر میں بتا دیتا ہوں جناب اسپیکر. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور ہماری پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کووڈ کے باوجود ہمارے حکومت کے آخری سال میں گروتھ ریٹ 6% کی تھی، اور فارن ایکسچینج ریزروز ہم نے 17 ارب ڈالر کے چھوڑے. اور یہ چیز تصدیق ہوتی ہے اکنامک سروے میں جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، اور انہوں نے جناب اسپیکر ان کے چیف اکانومسٹ نے ریزائن کیا کیونکہ اس پہ پریشر تھا کہ تم جی ڈی پی گروتھ ریٹ کے فگرز نیچے کرو. اس کا میں نیچے نہیں کر سکا، اس نے ریزائن کر دیا تھا، اور اس کا نام یہ بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ہماری حکومت نے ریفارمز لائی ایگریکلچر سیکٹر میں، ٹیلی کمیونیکیشن میں، آپ کے انرجی سیکٹر میں، ہاؤسنگ میں. آپ کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس کے بارے میں شہباز شریف بات کر رہا تھا. جناب اسپیکر، یہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی جس نے 2017 اور 18 میں 4000 میگا واٹ کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس شیلف کر دیے تھے. جا کے رینیوبل انرجی میں جا کے آپ چیک کریں، وہ شیلف کر دیے تھے، اور اس کی جگہ آپ کے فاسل فیول کے پروجیکٹس لائے اور یہاں پہ لگائے. وہ پلانٹس چل ہی نہیں پا رہے ہیں. ایل این جی، امپورٹڈ انرجی کے پلانٹس، آپ کو پتہ ہے جناب والا. عمر ایوب صاحب، نماز کی بریک لے لیں سر. میں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے وہ پڑھتے آئیں گے. ہم سارے الحمدللہ 5 وقت نمازی ہیں، ہم لوگ پڑھتے آئیں گے. یہ مہربانی انٹرپٹ نہ کیجیے گا. کتنا ذرا ہنٹ تو دے دیں. نہیں جناب، چلتا جائے گا، سلسلہ چلتا ہے. جنہوں نے پڑھنی ہے ہم لوگ انشاءاللہ پڑھتے ہیں، ہم سب نماز پڑھیں گے، آپ بے فکر ہیں. ہم لوگ سارے پڑھ کے آ رہے ہیں، بے فکر ہیں. جناب اسپیکر، رینیوبل انرجی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کے وہ ایل این جی پلانٹس امپورٹڈ فیول پہ چل رہے ہیں. ہر مہینے آج ان پلانٹس کی وجہ سے آپ کو $800 ملین کے کارگوز امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. $800 ملین کے رینیوبل انرجی پروجیکٹس انہوں نے شیلف کر دیے. جس وقت میرے لیڈر نے پورٹ فولیو انرجی کا مجھے دیا جناب اسپیکر، 1 سال کے اندر انہوں نے رینیوبل انرجی کا جو ٹیرف رکھا تھا وہ 16 سینٹ تھا. ہم لوگ اس ٹیرف کو 1 سال کے اندر 16 سینٹ سے نیچے لے آئے
2.5 سینٹ کے اوپر جناب اسپیکر 1 سال کے اندر. کوئی پاکستان میں کوئی ہوا عمران خان صاحب نے تیز نہیں چلا دی تھی, کوئی شمسی توانائی تیز نہیں کی تھی, صرف یہ کیا تھا کہ ایکویژن سے خانچہ نکال دیا تھا. یہ ڈیفرنس تھا. لوڈ شیڈنگ 80% ایریاز میں ہم نے ختم کر دی تھی. لائنز ہم لوگ بچھا رہے تھے, ٹرانسمیشن میں, جنریشن میں, ڈسٹریبیوشن میں جدت لا رہے تھے. ان کے پاس تو جناب اسپیکر ایک کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ چوری ختم کر دیں گے, پرابلم سالو ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے سر, مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو نسخے ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایشو کیا ہے. چوری اس ساری انرجی ایکویشن کا ایک چھوٹا حصہ ہے. ایشو مین آپ کی کیپیسٹی پیمنٹس کا ہے. کیپیسٹی پیمنٹس اس وقت 2.1 ٹریلین روپیز سے تجاوز کر گئے ہیں. اور وہ کیپیسٹی پیمنٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے جو معاہدے اسی مسلم لیگ نون حکومت نے کیے تھے وہ غلط ٹیک اور پے کے معاہدے تھے کہ بجلی بنے یا نہ بنے کرایہ بجلی گھروں کو ملے گا ہی ملے گا. خانچوں سے بھرے ہوئے یہ سارا کچھ تھا جناب اسپیکر. یہ وہ وجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے دور پہ بجلی کی قیمت 17 روپے یونٹ. آج جناب والا بجلی 85 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. سرکولر ڈیٹ کا بہاؤ ہمارے دور میں ماہانہ تقریباً 8 ارب روپے کے قریب آ گیا تھا. ان کے دور میں ماہانہ سرکولر ڈیٹ کا فلو یا بہاؤ 40 اور 45 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے. جناب اسپیکر ہمارے دور پہ انرجی کی ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی تقریباً 18% سے. انڈسٹریل سیکٹر میں انرجی کی مانگ بڑھ رہی تھی. ان کے دور میں تو انڈسٹریل سیکٹر مر چکا ہے, ڈیڈ ہو چکا ہے. شرح سود 25% کو ٹچ کر رہا ہے. بینکس اسمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائزز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو 30 اور 32% پہ جب آپ قرضہ کسی کو دیں گے وہ خاک چلائے گا اپنا بزنس. ان کو بزنس کے بارے میں پتہ کیا ہے؟ چلو کھاؤ پیو پروگرام کے لیے آئے ہوئے ہیں. جناب اسپیکر تحریک انصاف گورنمنٹ نے انرجی سیکٹر کو کھولنے کے لیے ویلنگ کا سلسلہ شروع کیا. ہم نے کمپیٹیٹو ٹیرف کی بڈنگ کا پروسیس شروع کیا. ہم نے جناب اسپیکر ایک نیا انیشیٹو کے بجائے اس کے کہ سرکاری بجلی خریدے ہم نے CTBCM اس کو کہتے ہیں کمپیٹیٹو ٹریڈنگ بائیلیٹرل کانٹریکٹس مارکیٹ کا سلسلہ شروع کیا جو ان سے چل ہی نہیں سکا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا چلانا, ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. آپ کسی اناڑی کو بٹھا دیں گاڑی پہ اور اس کو کہ گاڑی چلائے, اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے پہلے کھڈے میں ہی مارنا ہے. انہوں نے تو معیشت کی گاڑی جو ہے وہ کھڈے میں ہی ماری. اور آپ یہ دیکھیں کہ LNG کانٹریکٹس قطر کے ساتھ ہم نے نئے کانٹریکٹس ری نیگوشیٹ کیے 10.2% آف برینٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ایگزیکٹ ڈیٹ جو یہاں پہ PM ہاؤس میں ہم نے سائن کیا تھا 27 فروری 2021 کو. اور اس کانٹریکٹ کی وجہ سے باقی حکومتیں جو آئیں ہماری بات ان کو فائدہ یہ ہوا ہے کہ سردیوں میں کم از کم گیس اویلیبل تھی, موجود تھی, اور نہ وہ بھی نہ ہوتی. اور اس کی وجہ سے جو ہم نے کم ریٹ پہ, جو ہمارا ریٹ تھا وہ 10.2% پہ تھا. جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہیے مجھے. سپیچ پھر لائیو نہیں جاری. مہربانی کریں آپ کی یا انسٹرکشنز آپ اپنی ریٹیا قائم کریں. PTV پہ آپ مہربانی کریں کہ انسٹرکشنز جاری کریں پلیز. شکریہ. I need your instructions and ruling جناب اسپیکر. پلیز رولنگ دے دیں. آپ اپنی اسپیچ ختم کریں. I'll look into it. نو جناب اسپیکر یہ بات نہیں ہوئی. Can't direct the chair, please. جناب اسپیکر پلیز ڈائریکٹ پرانے کریں. پارلیمنٹیرین ہیں, آپ اس طرح نہ کریں. آپ کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے اور کولیگز ہیں. جناب اسپیکر پھر شہباز شریف کی جب ہوگی تو شہباز شریف ہم پیشنٹلی آپ کو سن رہے ہیں. نہیں آپ کائنڈلی یا اسپیچ یا پھر اس کی بھی نہیں ہوگی.
میں آپ کو انٹرپٹ بھی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں ایوب صاحب. آپ نہیں جناب اسپیکر, میں اپنی اسپیچ مکمل کروں گا, پر میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. I'm very sorry to say I'm very disappointed in your conduct. جناب اسپیکر, یہاں پہ یہ میں بات کرتا چلوں کہ 27 فروری 2021 کو جب یہ کانٹریکٹ سائن ہوا تو تقریباً پاکستان کو سالانہ بچت $317 ملین کی اگلے 10 سالوں کے لیے تھی, اور یہ تقریباً اگلے 10 سالوں کے لیے پاکستان کو 840 ارب روپے عمران خان صاحب کی حکومت اور عمران خان صاحب نے بچائے. یہ ہوتی ہے سیونگ جناب اسپیکر, یہ ہوتا ہے صحیح کانٹریکٹس, نہ کہ کیپیسٹی ٹریپس میں اور غلط کانٹریکٹس مسلم لیگ نون نے جس طرح کیے تھے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہمارا صحت انصاف کارڈ تھا. صحت انصاف کارڈ کا اس کو پتہ ہے جس کے گھر میں بیماری ہوتی ہے, جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے, اس کو اس 10 لاکھ روپے جو اس کی جیب میں عمران خان صاحب نے ڈالا تھا اس کا فائدہ آتا ہے. یہ ان کو کیا معلوم, انہوں نے تو اس کو کوئی کٹوتی کر دی. اس کے بعد جناب اسپیکر, ہمارا وزیر اعظم عمران خان UN میں گئے, ناموس رسالت کے اوپر انہوں نے وہاں پہ ایک بار نہیں 2 بار بات کی, اور آج وہی اسکینڈینیوین کنٹریز مجبور ہو گئی ہیں کہ ابھی وہ اپنی قوانین پہ نظر ثانی کر رہی ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں, کہ جب گستاخی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو تو ہمارے ہی وزیر اعظم عمران خان صاحب گئے اور یونائٹڈ نیشنز میں انٹرنیشنل ڈے ٹو کامبیٹ اسلاموفوبیا ڈکلیئر کیا, اور وہ دن بنتا ہے 15 مارچ ہر سال. انہوں نے کیا کیا جناب اسپیکر, ان کی تو کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھی. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ان کی حکومت جس چیز کے لیے فیمس ہے وہ ہے فگر فجنگ. ڈار صاحب کے دور میں اس وقت وہ فائنانس منسٹر بھی تھے, پاکستان کو تقریباً 9 ارب روپے فائن میں دینا پڑا تھا کیونکہ وہ فگر فج ہوئے تھے IMF کے ساتھ, اور وہ کالک آج بھی ہمیں برداشت کرنی پڑتی ہے. جب یہ لوگ آئے, میں پھر دہراتا ہوں, انہوں نے پھر وہ چیز ٹرائی کی تھی ریپیٹ کرنے کی, پر میں اس چیف اکانومسٹ کو سلام پیش کرتا ہوں. جناب اسپیکر, یہ بزنس ایکٹیویٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. بزنس ایکٹیویٹی پاکستان میں 86% ختم ہو چکی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ, یہ بات کر رہا تھا شہباز شریف کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم لوگ کریڈٹ دیں گے. کون سا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ جناب اسپیکر؟ 86% ایک سال میں آپ کا پرائیویٹ سیکٹر میں کریڈٹ کم ہوا ہے, لونز کم جا رہے ہیں. بزنس ایکٹیویٹی از ڈیڈ ان پاکستان. LCs جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ پہ کہہ رہے ہیں ہم نے کنٹرول کر دی ہے, وہ کیسا, وہ جگاڑ لگا کے مینوفیکچرنگ سیکٹر کو آپ LCs کھولنے نہیں دے رہے ہیں, آپ نے آؤٹ فلوز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے. اس طرح بزنس ایکٹیویٹی اور اس طرح آپ اکانومی چلاتے ہیں. جناب اسپیکر, یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں کہ IMF کے بارے میں انہوں نے بات کی. IMF نے ہمیں اپروچ کیا پاکستان تحریک انصاف کو پچھلے سال, اور انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو کہ ہم آپ سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس پروسیس کو سپورٹ کریں گے. میرے قائد, میرے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا پاکستان کے لیے ہم بالکل سپورٹ کریں گے, پر اس پہ ایک شرط ہم لوگ رکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس آئین کے تحت فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے پاکستان میں. جناب اسپیکر, یہ ایک شرط تھی. اس کی وجہ, میں اکنامک افیئرز کا منسٹر رہ چکا ہوں جناب اسپیکر, اور وہاں پہ سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ IMF لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. IMF آپ کو ایمرجنسی کا ڈاکٹر ہے. آپ کا باقی کیئر جو ہے وہ ورلڈ بینک اور یہ ادارے آ کے آپ کو قرضے دیتے ہیں. آپ کے یہ شہباز شریف کہہ رہے تھے کہ جی ہم لوگ اسٹرکچرل ریفارمز کریں گے, ان میں تو ابیلٹی بھی نہیں ہے, نہ ہی امیجنیشن ہے اسٹرکچرل ریفارم کرنے کی. ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے اسٹرکچرل ریفارم کرنے کا. کیسے ریفارم کریں گے جناب اسپیکر؟
اور وہ قرضہ خود انہوں نے اعتراف کیا کہ 80 ٹریلین روپے پہ پہنچ گیا. اور اس کی جو قرضہ جو ہے جناب اسپیکر، یہ ان کی شاہ خرچیوں کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسی کی وجہ سے تقریباً 1.2 ٹریلین روپے ہر مہینے بڑھ رہے. یہ جناب اسپیکر حقائق ہے اس معیشت کی. ان کے پاس کیا جواز ہے کہ یہ ملک میں کوئی ریفارمز کر سکیں گے؟ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے، نہ امیجنیشن ہے، نہ کوئی گیم پلان ہے. یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کسانوں کے لیے سولر ٹیوب ویلز کا سوچیں گے. اور بھائی آپ تو ابھی گورنمنٹ سے گئے ہو، آپ کے پاس کیا چیز، یا آپ کرتے کیا رہے ہو اتنا دیر؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکسپیرینس سکیم تھی. کون سی ایکسپیرینس سکیم ہے؟ یہ خود ہی اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. جناب اسپیکر، یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ اس وقت IMF کے حوالے سے ہماری ایک ڈیمانڈ ہے کہ جو قرضہ پاکستان کی عوام کے کندھوں پہ آپ چڑھا رہے ہیں، اس کا صحیح استعمال پاکستان کی غیور اور غریب عوام کے فلاح و بہبود کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ آپ کے شاہ خرچیوں کے لیے. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ فافین اور پاکستان کے لوکل ادارے وہ جا کے اس فارم 47 کو اور اس کا آڈٹ کریں کہ کیا یہ صحیح طرح الیکشن کا پروسیس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ ہماری ڈیمانڈ ہے جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، یہاں پہ ہمارے بلوچستان کے ساتھی بھی موجود ہیں. لا اینڈ آرڈر، آپ خیبر پختونخوا میں چلے جائیں، آپ سندھ میں چلے جائیں، پنجاب میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، گلگت بلتستان میں چلے جائیں، ان جگہوں میں ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ایکسٹینشن کی وجہ سے خوفناک حد تک چلی گئی ہے. لوگوں میں، نوجوانوں میں احساس محرومی ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے اور یہ وہ چیز ڈیلیور نہیں کر سکتے. جناب اسپیکر، میں یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا کہ اس ڈراسٹک سچویشن کو چینج کرنے کے لیے خدا را امیجیٹ ایکشن چاہیے. اور الیکشن کمشنر کو تو امیجیٹ ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سلطان راجہ جو ہے وہ مستعفی ہو یا اس کو سیک ہونا چاہیے. جناب اسپیکر، ہم لوگ چاہتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے فارم 47 کی ٹیمپرنگ کی، اور ایک جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا انیشیٹو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے شروع کیا تھا، وہ پائے تکمیل تک پہنچانا چاہ رہی ہے کہ یہ سارے پرابلمز کی جڑ جو ہے وہ ہم لوگ ختم کریں. ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں اور جن کو ووٹ کا حق ہمارے قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے دیا تھا اسی پارلیمنٹ کے ذریعے، اور اس چور مارکا 2 PTM کی حکومت نے اوورسیز پاکستانی سے وہ چھینا تھا، وہ حق واپس اوورسیز پاکستانی کو دینا چاہیے. جناب اسپیکر، ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ 9 مئی کی ایک صاف، شفاف اور انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جس میں سب حقائق سامنے نظر آنی چاہیے، اور ویڈیو فوٹیجز ان ساری جگہوں کی وہ بھی سامنے عوام کے سامنے رکھی جانی چاہیے. جناب اسپیکر، میں ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ میں پھر ایک بار دہراؤں گا کہ آپ نے ہمارے قائد، ہمارے لیڈر عمران خان کو جیل میں ڈالا، پابند سلاسل کیا. آپ کا خیال تھا کہ پارٹی ٹوٹ جائے گی. ہم نہیں ہلے، ہم اور مضبوط ہو کے کھڑے ہوئے. آپ نے ہمارے گھروں پہ ریڈ کیے، ہماری عمر ایوب صاحب خواتین کو ہراساں کیا. ایک منٹ سن لیں، گزارش سن لیں. لیڈر آف دا ہاؤس شہباز شریف صاحب نے 1 گھنٹہ 25 منٹ تقریر کی تھی.
آپ نے 1 گھنٹہ 50 منٹ کر چکے ہیں. ہاں ماشاءاللہ. آپ کو بہت اور موقع ملیں گے تقریر کرنے کے لیے. ہم نے بڑے پیشنٹلی آپ کو سنا, جو کہ ہمارا کام ہے. The house is adjourned to meet again on